السلام علیکم، میں ہوں محمد احمد عامر ٹیم سے۔ ویب ڈیزائننگ کی سیریز کا یہ دوسرا لیکچر ہمارا ہے۔ تو پہلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ویب ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، اس میں کون کون سی لینگویجز ہم لوگ استعمال کریں گے اور کون کون سے ٹولز استعمال کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے پی سیز اور لیپ ٹاپس کے اندر نوٹ پیڈ پلس پلس کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر لیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ انسٹال کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا کسی وجہ سے تو آج اس لیکچر کے بعد آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر لینا، کیونکہ ہماری جتنی بھی کوڈنگ ہوگی وہ ساری نوٹ پیڈ پلس پلس کے اندر ہوگی۔ اس سے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو آج کے لیکچر کو ہم شروع کرتے ہیں اور نوٹ پیڈ پلس پلس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ جی ہمارا نوٹ پیڈ پلس پلس کا ایڈیٹر اوپن ہو چکا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ایس ٹی ایم ایل ہے وہ ٹیگ بیس لینگویج ہے، جس میں ڈیفرنٹ ٹیگز ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں اور سب کو ملا کے ہم ایک ایس ٹی ایم ایل کا پیج بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایس ٹی ایم ایل کا اوپننگ ٹیگ لکھتے ہیں اور ساتھ اس کا کیا لکھنا ہے، ہم نے کلوزنگ ٹیگ بھی لکھنے ہیں۔ یہ ساتھ لکھنے کا یہ مقصد آپ کو بھول نہ جائے، کیونکہ ایک ٹیگ آگے پیچھے ہونے سے پورا پیج کا لے آؤٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ ہمارے پاس کلوزنگ ٹیگ۔ اب ہمارے پاس ایچ ٹی ایم ایل پیج کا جو دوسرا سیکشن ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہیڈ کا سیکشن ہے۔ یہ ہیڈ کا اوپننگ پہلے ٹیگ تھا، اب یہ اس کا کلوزنگ ٹیگ آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا سیکشن ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے، باڈی کا۔ تو باڈی کا ٹیگ ہم نے سٹارٹ کیا جی، اور باڈی کا ٹیگ ہم نے کلوز کر دیا۔ یہ دو سیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایچ ٹی ایم ایل پیج میں، تو ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہیڈ کا جو سیکشن ہے تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن آپ کے براؤزر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو براؤزر سب سے پہلے آپ کے ہیڈ سیکشن میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں پیج کا کیا نام ہے، پیج میں کون سی سٹائلنگ یوز کی گئی ہے، پیج میں کون کون سے لنکس استعمال کیے گئے ہیں، کون سی لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم ہیڈ کے ٹیگ کے اندر بتاتے ہیں اور اسی سے براؤزر ہمارا یہ پک کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے باڈی کا سیکشن۔ باڈی کے سیکشن کے اندر ہم جتنی بھی کوڈنگ کرتے ہیں وہ یوزر انٹرفیس پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی یوزر اب جب آپ کی ویب سائٹ کو اوپن کرے گا تو جو چیز بھی اس کو نظر آ رہی ہوگی وہ سب جو کس میں لکھی ہوگی، ہمارے باڈی کے سیکشن میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ سیکشن ہم کیا لکھیں گے۔ ہیڈ سیکشن کے اندر ہمارا جو سب سے پہلا ٹیگ استعمال ہوگا وہ ہوگا ٹائٹل کا ٹیگ۔ پیج کا جو بھی ٹائٹل ہوگا تو وہ ہم کہاں پہ لکھیں گے، اپنے ٹائٹل کے ٹیگ میں۔ تو ہمارا یہ ہوم پیج کا ہے یا پہلا پیج ہے، تو ہم اس کو ہوم کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے کرنا سیو۔ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ ایسا کریں کہ ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم اس کو انڈیکس کے نام سے سیو کریں گے۔ انڈیکس کا نام کیوں یوز کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی ویب سائٹ کا سب سے پہلا پیج ہوتا ہے وہ انڈیکس کا پیج ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کو سرچ کرو گے تو وہ اس ویب سائٹ کے جو براؤزر ہے نا، اس ویب سائٹ کے انڈیکس پیج کو سرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے پیج کا نام آپ نے انڈیکس لکھنا ہے، اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ کے بعد ہم نے ایچ ٹی ایم ایل۔ ہمارا ایچ ٹی ایم ایل کا پیج ہے تو ہم نے ایکسٹینشن بھی ایچ ٹی ایم ایل ہی لکھنی ہے۔ اب اس کو آپ نے کر دینا ہے سیو۔ جیسے آپ نے سیو کیا تو ہمارے پاس اس کا جو کلر ہے نا، اس کا انٹرفیس تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے، تھوڑا کلرفل ہو چکا ہے، اچھا لگ رہا ہے ویسے۔ تو اس سے آپ کو اس کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے باڈی کے سیکشن میں۔ چلے میں آپ کو تھوڑا سا رن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہمیں کس طرح کا نظر آ رہا ہے پیج۔ یہ ہمارا جی آ گیا انڈیکس پیج، اس کو ڈبل کلک کریں
یہ اوپن ہو گیا اور یہ دیکھیں جی ہمارے سرچ بار کے اندر ہوم لکھا نظر آ رہا ہے، اور باڈی میں ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس لیے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں، ہوم پیج ہوم لکھا تھا تو ہم تھوڑا اس کو چینج بھی کرتے ہیں کہ یہی ہے یا کوئی اور پیج نہ کھول لیا میں نے۔ اس کو سیو کرتے ہیں، اپنے براؤزر کو اوپن کرتے ہیں، پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوم پیج لکھا نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہمارا وہی پیج ہے جو ہم لوگ ادھر کوڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے پیج کا جو بھی نام لکھنا ہو تو وہ آپ نے ٹائٹل کے ٹیگ کے اندر لکھ دینا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی اپنے باڈی سیکشن کے اندر۔ تو باڈی سیکشن کے اندر آپ کچھ بھی ٹائپ کرو گے، فار ایگزامپل کچھ ایسے ہی لکھ دیں، تو اس کو آپ کنٹرول ایس کر کے سیو کریں، تو آپ ادھر اپنے براؤزر کو ریفریش کریں گے تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم اس طرح بھی لکھیں گے تب بھی نظر آئے گا، لیکن ہماری اچھی پریکٹس کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی لکھیں وہ ٹیگز کے اندر لکھیں۔ ہمارے پاس ایک ٹیگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوئی ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہیڈنگ کے لیے ہم جو ٹیگ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے H1 کا ٹیگ۔ اس کو ہم کلوز بھی کرتے ہیں H1، یہ اوپننگ ٹیگ ہو گیا ہمارا، یہ والا یہ ہمارے پاس کلوزنگ ٹیگ۔ اب H1 ہماری ہیڈنگ کا سب سے پہلا ٹیگ ہے، تو اس کے اندر ہم کچھ بھی لکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل آئی لو مائی پاکستان۔ تو جناب یہ ہم نے اپنی ہیڈنگ میں لکھا، تو کنٹرول ایس کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں اور اس کا پریویو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسکرین پر کیسے نظر آ رہا ہے۔ تو F5 کے ساتھ جب ہم نے اس کو ریفریش کیا تو ہمیں آئی لو مائی پاکستان بولڈ ہو کے بہت اچھا سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہماری ہیڈنگ تھی پہلی۔ اسی طرح ہمارے پاس ہیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ 6 طرح کی ہیڈنگ ہوتی ہیں۔ دوسری ہمارے پاس ہیڈنگ کیا ہوگی، H2 کے نام سے ہیڈنگ ہوگی، یہ اس کا اوپننگ ٹیگ، اور آپ اس کا لکھیں گے ہم لوگ کلوزنگ ٹیگ۔ تو اسی میں ہم لوگ یہی لکھ دیتے ہیں کاپی کر کے، کیونکہ آپ کو ڈفرینس سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ ادھر آئے، اس کو پیسٹ کیا، کنٹرول ایس کیا، سیو کیا اور براؤزر کو ریفریش کیا تو ہمارے پاس یہ آئی لو مائی پاکستان دوسرا بھی لکھا آ گیا۔ اب ایک تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس میں یہ نئی لائن پر آ گیا، جب بھی آپ کو نیو ٹیگس یوز کریں گے تو وہ کیا ہوگا، نیو لائن پہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ اس کو اس طرح لکھ لیں جس طرح یہ لکھا ہوا نیو لائن میں، چاہے آپ اس سارے کو ایک ہی لائن میں لکھ لیں۔ اس کو ایک ہی لائن میں کرنے کے بعد ہم کنٹرول ایس کرتے اور سیو کرتے ہیں، اور پھر اس کا پریویو دیکھتے ہیں تو جناب یہ ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہر ٹیگ کیا ہوتا ہے، ہر ٹیگ لائن کو بریک کرنے کے بعد جو اپنا جو اس میں لکھا ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے یا اس کا انٹرفیس دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس ہیڈنگ 6 طرح کی ہوتی، تو H3 ہمارے پاس آ گیا، H3 کا کلوزنگ ٹیگ لکھ لیتے ہیں اور اسی کاپی کے ہوئے کو ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہیڈنگ 3 آ گئی۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک کاپی کرتے ہیں اور اگلی 3 ہیڈنگز بھی اسی میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جناب یہاں ہم لکھ دیتے ہیں H4، ادھر لکھ دیتے ہیں H5، ادھر لکھ دیتے ہیں H6، ادھر 4، ادھر 5، ادھر 6۔ تو اس کو کرتے ہیں سیو اور جا کے براؤزر میں دیکھتے ہیں یہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ F5 کیا تو جناب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا خوبصورت نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ H1 ہے، یہ H2 ہے، یہ H3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 6 ہمارے پاس۔ تو یہ ہے جی ہیڈنگز جو ہم HTML میں دیکھیں گے۔ اچھا، اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ہیڈنگ تو ایک ہی ہے تو ہم نے اس کو 6 دفعہ کیوں لکھا؟ جب بھی کوئی بھی براؤزر آپ اس میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے H1 کو ہی تلاش کرتا ہے کہ H1 کہاں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے نوٹ پیڈ لکھا،
ٹھیک ہے، نوٹ پیڈ پلس پلس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لکھا نوٹ پیڈ پلس پلس ڈاؤن لوڈ. تو وہ کیا کرے گا، نوٹ پیڈ پلس پلس کی ویب سائٹ کے اندر جائے گا اور وہاں پہ H1 کی جو ٹیگ لائن ہوگی، جو ہیڈنگ لائن ہوگی، اس کو وہ تلاش کرے گا. اس میں جو بھی لکھا ہوگا وہ آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہیڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ آپ کی SEO کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. آپ کے پیج کے اندر ایک ہی H1 ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پیج کی SEO اچھی ہو سکے. باقی رہ گیا سوال جو باقی ہیڈنگ جو ان کو برابر کرنے کا یا ان کا سائز کام زیادہ کرنا ہو تو وہ ہم لوگ CSS کے اندر دیکھیں گے. اب ہمارے پاس ہیڈنگ کے بعد ایک اور ٹیگ آتا ہے، پیراگراف کا ٹیگ، جس کو ہم P ٹیگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، P ٹیگ کو کیا اسٹارٹ، پھر اس کو کیا کلوز. اب اس P ٹیگ کے اندر ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں جو کہ ایز اے پیراگراف ریپرزینٹ ہوگا آپ کی ویب سائٹ میں. تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ دس از دا فرسٹ لیکچر فرسٹ نہیں سیکنڈ لیکچر آف ویب ڈیزائننگ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس میں لکھا. اب اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں اور اس کا پریویو بھی لیتے ہیں کہ یہ کیسا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کا سب سے جو مین ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بولڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جتنی بھی ہماری ایڈنگس ہیں ان کا سائز کم تھا یا زیادہ، لیکن وہ سب بولڈ تھیں. تو یہ ہمارا بولڈ نہیں کیونکہ یہ ایک پیراگراف ہے. تو پیراگراف جب بھی آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے تو آپ نے P کے ٹیگ کے اندر اس کو ایڈ کرنا ہے. تو آج کا لیکچر کافی لینتھی ہو گیا ہے تو ہم اس کو آج کلوز کرتے ہیں. چلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. ہم فار ایگزامپل یہ ٹائٹل کا ٹیگ ہے تو ہمیں یاد نہیں رہے گا یہ ٹائٹل کا ٹیگ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جناب بھی اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کمنٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ جو بھی آپ لکھو گے نا ادھر، ٹھیک ہے، اس کو کمنٹ کرو گے تو وہ آپ کو براؤزر پہ نظر نہیں آئے گا. فار ایگزامپل جیسے یہ ہیڈنگ کا ٹیگ ہے جی، تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دس از دا ہیڈنگ ٹیگ. اب کنٹرول ایس کیا تو یہ دیکھیں جناب، اس کا پریویو لیتے ہیں. یہ تو سا نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہو، تو ہم نے تو کہا یہ نظر نہیں آئے گا. تو جناب جی ہم نے اس کو ابھی کمنٹ نہیں کیا. تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اینگل بریکٹ کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے، ڈبل ڈیش لگانی ہے. اب یہ دیکھیں جتنا بھی اس کے نیچے کوڈ تھا نا، سارے کا کلر کیا ہو گیا چینج، مطلب یہ سارے کمنٹ ہو گئے. کنٹرول ایس کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ادھر آئے پیج کو ریفریش کیا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ نیچے کا جتنا بھی کوڈ تھا وہ سارا کیا ہو گیا، کمنٹ ہو گیا. اب ہم نے اپنے کمنٹ کو کیا کرنا ہے، ادھر آ کے بند کر دینا ہے کہ جی ہمارا کمنٹ یہاں تک ہی تھا. اب کمنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نیا بندہ آتا ہے یا آپ بہت دنوں کے بعد اپنی ویب سائٹ کی کوڈنگ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں پتہ چل جائے گا، سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہمارا اس کوڈ کا کیا مطلب ہے. اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. ادھر پیج کو ریفریش کیا تو ہمارے پاس سارا کوڈ نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ والی لائن جو ہے نا یہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ اب کمنٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو کمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ اینگل بریکٹ کو شروع کرنا ہے، ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے، ڈبل ڈیش اس کے اندر جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ دیں، پھر ڈبل ڈیش اور اینگل بریکٹ کو بند کر دینا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کل ملیں گے. کل کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.